بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے انتخابی مارکے میں ایک بڑے مقابلے میں، یعنی چیئرمین سینٹ کون ہوگا، صادق سنجرانی یا یوسف رضا گیلانی۔ ایک بڑا مقابلہ پاکستان کو کل دیکھنا پڑے گا سینٹ کے انتخابات، چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے، اور اس وقت مقابلہ بہت کلوز ہے، یعنی جو بھی جیتے گا محض 2 یا 3 ووٹوں سے جیت کر اپنی برتری ثابت کرے گا۔ کوشش یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر سیاسی برتری حاصل کر سکیں۔ آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہر صورت میں یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے، اور سینٹ کے انتخاب میں ان کی کامیابی کے بعد ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اب دوسرا مرحلہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا ہے جو کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب صادق سنجرانی بھی کافی پرجوش نظر آتے ہیں، وہ اس وقت بھی چیئرمین سینٹ ہیں اور وہ بلوچستان کے آزاد ارکان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو زیادہ بہتر پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے نمبر گیمز کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کلوز مارجن ہے حکومت اور اپوزیشن کا۔ اپوزیشن کو 2-3 نمبر کی عددی برتری بھی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن کیونکہ 6 آزاد ارکان اور 1 جماعت اسلامی کا رکن، 7 ووٹ ایسے ہیں جو فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ ان 6 آزاد ارکان میں سے 2 لوگ جو ہیں، ایک باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور ایک پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے اب 4 آزاد ارکان اور 1 جماعت اسلامی کے سینیٹر، یہ 5 لوگ جو ہے وہ کہاں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور کس کے پلڑے میں اپنا سیاسی وزن ڈال کے کل چیئرمین سینٹ کا تاج اس کے سر پہ سجائیں گے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ اب تک کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آتی ہے، ان کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کر رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کی مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کے لوگوں کو باقاعدہ فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو ووٹ مت دے، یعنی ایک ہی پی ڈی ایم کے اندر 2 مختلف بیانیے چل رہے ہیں۔ ایک بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا ہے اور دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کر رہی ہے۔ اور کل اگر گیلانی صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر مریم کا پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس میں ہرانے کی کوشش کی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر گیلانی کا بیانیہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے وہ بالادست ہو جائے گا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے تجزیہ نگاروں کے بقول صادق سنجرانی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور شیخ رشید نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو ریاست کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا، جس سے پھر یہ سوال اٹھنے لگ گیا کہ کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب میں مداخلت کر رہی ہے۔ بہرحال یہ بات کل سامنے آئے گی، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بڑا مقابلہ اور بڑے نتیجہ ہمیں کل دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہ جیت سکی تو اس کو سیاسی طور پہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور ایک دھچکا لگے گا، کیونکہ پہلے ہی یوسف رضا گیلانی کی جیت کی صورت میں اور حفیظ شیخ کی ہار کی صورت میں حکومت کو ایک بڑا سیٹ بیک ہوا تھا۔ اگرچہ اس سیٹ بیک کو وزیر اعظم نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے کافی حد تک اس کو منیمائز کیا ہے، لیکن کل چیئرمین سینٹ کا انتخاب اگر حکومتی اتحادی جماعت ہار جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور جو منصوبہ عمران خان صاحب کا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ کی جیت کے بعد اور سینٹ میں برتری حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کر سکیں گے، خاص طور پہ نیب آرڈیننس کے اندر وہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے اگر اسی صورت میں اگر چیئرمین سینٹ ان کا منتخب ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یوسف رضا گیلانی کو جتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت کو ایک نہ صرف جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہوگی، بلکہ پرائم منسٹر کی اپنی پوزیشن بھی بہت ویک ہو جائے گی، اور وہ جو حکومت گراؤ تحریک ہے اس کو مزید تقویت ملے گی، کیونکہ زرداری صاحب نے یا پی ڈی ایم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کا انتخاب وہ جیت جائیں گے تو اس کے بعد پارلیمنٹ میں
وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ اور بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین کا مقابلہ ہے، خاص طور پہ جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مولانا غفور حیدری جو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں اور مرزا محمد آفریدی جو اس وقت پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار ہیں، وہاں بھی ہمیں مقابلہ سخت دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس میں کلیدی کردار جو ہے، فیصلہ کن کردار، جیسے میں نے آزاد ارکان کے بارے میں کہا ہے، اس طرح سے چھوٹی جماعتوں کے بارے میں بھی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اے این پی عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر بلوچستان سے منتخب ہوا ہے باپ کی حمایت کے ساتھ، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت سے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ صادق سنجرانی کو ووٹ دے گا۔ اب یہ بات کل ثابت ہوگی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صادق سنجرانی کے لیے بڑا قیمتی ووٹ ہوگا۔ اچھا، صادق سنجرانی اس وقت بلوچستان کا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں، یعنی چھوٹے صوبے کا کارڈ، اور انہوں نے وہاں جے یو آئی کے لوگوں کو بھی رام کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے وہاں دیگر قوم پرست جماعتوں کو بھی رام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان سے اگر چیئرمین سینٹ آتا ہے تو اس میں بلوچستان کے مفادات کو زیادہ تقویت ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر گیلانی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ بنتے ہیں تو بلوچستان کے سیاسی مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ بظاہر اس وقت کی نمبر گیمز کو دیکھیں اور جو پوزیشن کو دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ کی برتری جو ہے وہ صادق سنجرانی کو حاصل ہے، لیکن اس برتری کو پر یہ کہہ دینا کہ وہ جیت جائیں گے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت بات ہوگی، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو بھی آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے چیئرمین اپنے سینٹ کے انتخاب میں حفیظ شیخ کو دیکھ کر ایک برج الٹا ہے اور ایک بڑا سیاسی دھماکہ اپنی جیت کی صورت میں کیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی جیتے گا ایک کلوز میچ سے جیتے گا۔ اور دوسری بات جو ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا سینٹ کے انتخاب کے بعد ہارنے والے وہی الزام دہرائیں گے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، چاہے وہ حکومت نے خریدے ہیں اور چاہے وہ اپوزیشن نے خریدے ہیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو ہارے گا وہ الزام تراشیوں کی ایک پوری بارش کر دے گا اور کہے گا کہ ہمیں پیسوں کی بنیاد کے اوپر انتخاب کو ہرایا گیا ہے، اور یہ اس وقت اسٹیک کے اوپر لگ گئی ہے۔ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی ہر صورت میں جیتنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ حکومت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے سٹیکس جو ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا زوردار مقابلہ کل دیکھنے کو ملے گا، اور دیکھیں گے کہ یہ تاج چیئرمین سینٹ کا کس کو سجتا ہے، کون اس میں برتری لیتا ہے، حکومت اپوزیشن کو زیر کرتی ہے یا اپوزیشن حکومت کو زیر کرتی ہے۔ بڑا مقابلہ اور بڑی مقابلے کے نتائج ہمیں کل دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ صادق سنجرانی اپ سیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے بلوچستان کارڈ کی بنیاد پر۔